باہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم باج کرے فقیری کرے مرے کافر دیوانہ ہوں. اور یہی علم کا جو پیغام ہے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے صرف انگلینڈ کے اندر نہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا ہے. اور الحمدللہ حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی آج اس یو کے اندر 22 مراکز قائم ہیں اور کام کر رہے ہیں. اسی طرح کئی مراکز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ اور کینیڈا کے اندر کام کر رہے ہیں. اور جیسا علامہ صاحب نے فرمایا اصل تصوف یہی ہے کہ لوگوں کو دین کا علم دیا جائے، لوگوں کو تزکیہ نفس کیا جائے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ایک بات کوٹ کر کے میں حضور قبلہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں. حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق. جس نے علم دین تو پڑھا لیکن علم تصوف نہیں پڑھا، ولم یتصوف، اس نے علم تصوف نہیں پڑھا، یعنی اپنے تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنی باطنی بیماریوں سے اپنے دل کو چھٹکارا حاصل نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں فقد تفسق، وہ گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا، وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا رہے گا. اور فرماتے ہیں ومن تصوف ولم تفقہ فقد تزندق. آپ فرماتے ہیں کہ جو تصوف تو پڑھے، جو تصوف کا علم تو پڑھے لیکن اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں زندیق رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ علم دین بھی حاصل کیا جائے، علم تصوف بھی حاصل کیا جائے، فقہ کا علم بھی حاصل کیا جائے، تصوف کا علم بھی حاصل کیا جائے. حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے جہاں اپنی تقاریر اور خطابات کے ذریعے آپ لوگوں کو تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، وہاں اتنے مراکز بھی قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ فقہ کا علم بھی حاصل کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا بھی یہی پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گا. تو حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مبلغ اسلام حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ اور آپ کے کردار پر روشنی ڈالیں، اور بالخصوص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نسب عطا فرمایا ہے حضور سلطان العارفین کا، اور حضور سلطان العارفین کا جو خاص نسبت اور تعلق حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس تعلق کا اظہار بھی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اس سے پہلے کہ حضور کو میں مائک پیش کروں ایک اعلان بھی ہے، آپ اس اعلان کو سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل 3 بجے ہمارا جو مرکز ہے عمبرسلے روڈ بالسل ہیت کے اندر انشاءاللہ وہاں پر ایک پیس کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا عرس بھی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صوفیاء کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا پیغام امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے. اور انشاءاللہ ان کے جتنے مراکز صوفیاء کرام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کا بھی مشن یہی ہے کہ دنیا کے اندر امن پھیلایا جائے. انشاءاللہ یہ محفل بالکل 3 بجے شروع ہو جائے گی. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے اندر ضرور تشریف لے جائیں. اس میں شہباز قمر فریدی صاحب، عمران حسن صاحب اور دوسرے نعت خواہ محمد ریحان قریشی صاحب بھی ہوں گے، اور بہت بڑے علماء بھی تشریف لائیں گے. عمرہ کی ٹکٹیں بھی ہوں گی، اور حضور صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب خود بھی اس کے متعلق ارشاد فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین
حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں. حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا اینڈ پسارا ہوں. میں قربان تنا دنیا حضرت باہو جنا ملیا نبی جی سہارا ہوں. حضرات علماء کرام اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today, this evening, we are here to celebrate Huzur Sayyidina Ghausl Azam Sheikh Sayyid Abdul Qadir Jilani. It's not just choice, it is reality. We are the humble servants of Ghaus Pak if they accept us. It's biggest opportunity for us that we born in such families who are linked with Huzur Ghaus Pak. So this link is not just ordinary link, this is a very big link. Who is Huzur Ghaus Pak? Huzur Ghaus Pak radiallahu anhu says, one day I was coming from jungle to the city, and on the way a person, very old person, sitting there, and he said to me, support me, give me your hand. And when I gave him support, he stood up and he became a young person. And then he said to me, do you recognize me? I'm dean of your Nana Jan. I became weak and you had made me strongest. This was gospel. He went to Baghdad Sharif for knowledge, for ilm. But even when he was just a small child, he never drank milk in the days of Ramadan. So he knew Sharia. Maybe someone, especially youngster, maybe 2, 3, 4 youngsters, they can think about a child, a boy, a baby, how he can understand what is Sharia, what is Ramadan, what is Roza. But if you go to the Quran, what Quran tells us, Hazrat Isa alayhi salam, Jesus, when mother took him to the people asked him, who is this boy? Who is this baby? Though you are not married, how it happened? And she said to them, ask him. Can you say Subhanallah? Subhanallah. With full power. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala says, Fazkuruni yazkurkum. You remember me, I will remember you. You will die, and I will stop you from dying. I'll give you life even after your death. Hazrat Isa alayhi salam, a small boy, and when mother said, ask him who he is,
everyone. Just be part of the mahfil. It's not graveyard, it is masjid. Make the mahfil. You are not dead bodies. You are the lovers of Rasulullah. You are the lovers of Ghaus Pak. If you are not dead bodies, then why the mahfil is dead? Learn something. Understand something. What is our deen? This is reality of deen. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلا نبینا ایک چھوٹے بچے کی شکل میں لوگوں نے کہا the nation asked who he is and the mother said, Sayyida Maryam said, ask him, bolo na, ask him who he is. کہنے لگے بچے بھی کبھی بولتے ہیں جو ماں کی گود میں ہوتے ہیں. بچے نہیں بولتے ہیں اور یہ بچے بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بچے بھی کبھی بولتے ہیں. قوم نے سوال تو بالکل ٹھیک کیا تھا, لیکن قرآن بھی بول پڑا, رحمان بھی بول پڑا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بول پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام said, what he said? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. You are asking, I am small baby? No, I am Nabi. اور نبی ہوتا ہے, بولو نا. نبی بچہ ہو تو بھی بولتا ہے. اب اس پہ غور کرنا آپ نے. جب ماں پوچھنے لگے کیسے پوچھے, یہ تو بول ہی نہیں سکتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا مجھے بچہ نہ سمجھو, میں نبی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, نبی ہوں, کتاب والا ہوں. ابھی کتاب آئی ہی نہیں, ابھی آئے گی. تو یہ ہمارا دین ہے, لیونگ پروڈکٹ. یہ وہ دین ہے جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ چھت ہے نا, یہ چھت کس پر کھڑی ہے؟ بولو. اور دیواریں کس پر کھڑی ہے؟ بنیادوں پر. فاؤنڈیشن, دیر از فاؤنڈیشن. اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہے دیوار مضبوط ہے, چھت مضبوط ہے. اور اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے, الحمدللہ our foundation is love of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ فاؤنڈیشن ہے, اس پر عمارت بنتی ہے خدا کی دوستی کی. میں بس آخری بات کرنے لگا ہوں. فاؤنڈیشن ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر دیواریں, اور اس پر چھت, اور اس پر جو بلڈنگ ہے, یہ ہے خدا کی دوستی کا نور. ایک بات یاد رکھیں, جس پھول سے خوشبو نہ آئے وہ اصلی ہے یا فیک ہے؟ بولو یار. نقلی ہے. اگر دودھ پر ملائی نہ بنے فیک ہو گیا. اور جس چراغ سے روشنی نہ ملے, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ بولو. لیکن ہے آپ کو خوشبو اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں ہے. اگر خوشبو نہ ہوتی نا تو آپ غوث پاک کی 11ویں کیوں کرتے؟ فاؤنڈیشن از دیئر, لیکن بلڈنگ آپ نے نہیں بنائی. اور بلڈنگ بنانے کے لیے غوث پاک بغداد میں چلے گئے اور علم حاصل کیا. حالانکہ آپ
ماں کی گود ملی تھے، لیکن علم اس لیے حاصل کیا جس کو یہ پتا ہو کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے دودھ نہیں پینا، اس کے پاس کیا علم نہیں ہوگا۔ اب میں نے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص عزت کے لائق ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے۔ تو یہ عزت ہے نا کہ ماں کی گود میں بھی شعور دے دیا، ماں کی گود میں شعور دے دیا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر اس دور میں ہندو کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا اگر گیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، میں ہندو ہوں، میں اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا، ہندو اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹ ہے نا، یہ صرف برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، half of the youngsters they are reverting from Islam to nothing۔ وہ کس چکر میں اسلام چھوڑ رہے ہیں میں وہ بات آج نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ So why we are organizing اس غوث پاک ان بگر لیول، کیونکہ بڑوں کی شان بڑی ہوتی ہے نا۔ اب ہم نے جو عرس آرگنائز کیا ہے، this is not just gathering، it's a message۔ When we meet each other, what do we say? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace to you. This is not just message. This is not just hello, it is prayer. Peace to you. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on you. And in return, if someone is Muslim, then he has to say, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Same to you. تم پر بھی سلامتی ہوں، تم پر بھی رحمتیں ہوں اللہ کی اور برکتیں ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہم کہے جا رہے ہیں؟ نہیں، اگر دل سے کہہ رہے تو اس کا بھی اثر ہے، اور جو دین شروع ہی عمل سے ہوتا ہے۔ Why not we should tell the people, tell the world, our deen starts from peace. So on this occasion, tomorrow, Saturday, 14th of January, 3 p.m. with the punctuality of time. First, you will be a punctual person. It's not you come or not. If you come, then you should behave. The behavior, the lifestyle, the working style should be proper. We are living in Europe. We are not living in any village of Pakistan. So we should be according to the lifestyle of this country. اب اگر آپ یہاں سے جہاز پر چڑھتے ہوئے لائنیں بنا لیں اور پاکستان میں جا کر سب سے پہلے لائنیں توڑ دیں، غلطی ہے نا۔ سملرلی ہم جو گیدرنگ کرتے ہیں، اس گیدرنگ کا یہ مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اس روڈ کے 10 گھروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن we don't tell these people who we are, what is our deen, what is our message. So what we have planned tomorrow, inshallah 3 p.m. with white dresses, everyone. Inshallah. بولت سے نہیں، انشاءاللہ نیچے کچھ بھی پہنو، اوپر سفید نکر نہ پہننا، وہ وہابی پجامے سے بھی کام چل جائے گا، 70 پوشی ہو جاتی ہے اس سے بھی۔ جانتے وہابی پجامہ سنت یہ تھی کہ گھٹنوں سے اوپر ہونا چاہیے، وہ تو ترقی کر کے اتنے آئی گئے۔ تو میں صرف سمپل ایک بات عرض کر رہا ہوں، tomorrow inshallah we will be looking
a well organized nation inshallah. इंशाअल्लाह. हमने कल के लिए क्या प्लान किया है? उलमा with white dresses, councillors, mayors, chairpersons, MPs, every single person with white dresses, over 200 kids with white dresses, with Qasida Burda Sharif, and with the English translation. We have invited some authorities also. We want to show them. We want to show media who was Ghaus Pak. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ آج ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں، آج دنیا کی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو صوفیاء کا ماننے والا ہے، وہ عمل پسند لوگ ہیں. They are peace loving people. We have to prove them. Not for them, for us. Because we are going back. We are living here. پہلے باڑیاں جاتی تھیں، اب وہ بھی نہیں جاتی. ادھر ہی مرنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے. تو why not they should know us. وہ اور ہیں، ٹیررسٹ اور ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. وہ بارود والے ہیں، ہم درود والے ہیں. ان کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ. we have to tell them we are different people. حضرات میں صرف آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ 3 PM you will be there انشاءاللہ. اور اس موقع پر میں نے ایک کام کیا ہے، 12 meals. کیونکہ غوث پاک کی جو 11ویں تھی نا، 10 کی شام اور 11ویں کی رات، ٹھیک ہے نا. آپ میرے نبی پاک کا میلاد مناتے تھے ایوری منتھ آپ میلاد کرتے تھے. تو اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا، کہا جو نبی کا میلاد منائے اس کی 11ویں نقش بندی بھی منائے گا. حالانکہ غوث پاک کا سلسلہ تو قادری ہے نا، لیکن نقش بندی سے پوچھو وہ کیوں منا رہے ہیں، چشتی سے پوچھو وہ کیوں منا رہے ہیں، سہروردی سے پوچھو وہ کیوں منا رہے ہیں. وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ غوث پاک نے یہ کہا ہے قادری بھی میرے، چشتی بھی میرے، نقشبندی بھی میرے، سہروردی بھی میرے. وہ کہتے ہیں یونٹی نہیں ہے. کیا یونٹی نہیں ہے؟ یونٹی ہے نا. چاروں سلسلے سارے غوث پاک سے عشق کرتے ہیں. اور حضرت سلطان باہو تو کیا کہتے ہیں، بغداد شہر دے منگ ٹکڑے کھاساں باہو. We are proud of eating the pieces of the langar of Ghaus Pak. تو کل کا جو پلان ہے وہ یہ ہے، کہنا نہ پڑے کہ عرس ہو رہا ہے غوث پاک کا، پتا چلے کہ امن کانفرنس اس لیے ہو رہی ہے کہ غوث پاک کے جتنے نوکر ہیں وہ عمل پسند ہیں. تو انشاءاللہ پلان یہ ہے کہ 3:30 پر ہم لنگر غوثیہ جو ہے نا 12 کھانوں والا، آپ کہیں گے 11 تو ہونے چاہیے، 12 کیوں ہے؟ کیونکہ ہے تو میلاد ناصر. To tell the people 11ویں means 12ویں. صحیح ہے نا. آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں 11ویں کہاں سے آ گئی ہے، یہ نہیں پوچھا، آپ پوچھ رہے ہیں 12ویں کہاں سے آ گئی. اگر 12 مہینے ہو سکتے ہیں تو 12ویں نہیں ہو سکتی. یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں مختصر کرتا ہوں. 3:30 بجے بوفے. اگر دنیا داروں کے لیے بوفے ہو سکتے ہیں تو عاشقان غوث پاک کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ With full respect brothers. اور پھر ہم 4 PM باہر آ جائیں گے. 200 بچہ with white dresses, with white small flags. اور وائٹ روزز تقسیم ہوں گے محبت. اور جو غیر مسلم آئیں گے ان کو ہم کچھ گفٹ بھی تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر فلیگ، پیس کا فلیگ چڑھایا جائے گا.
کہہ دو اور پورا میڈیا ہم نے بلایا ہوا ہے، تمام چینلز بلائے ہوئے ہیں، آپ ہی آئے پارٹیسپیٹ کریں اور جھنڈا چڑھ جائے گا، اس کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے پورے 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز، نماز عشاء اور ساتھ ہی درود اسلام اور دعا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہوگی دیر انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات میں کہتا ہوں، یہ ابھی جب انہوں نے اعلان کیا نا، انہوں نے کہا حضور غوث پاک کی سیرت بیان کریں گے، اب میں اگر ایک لفظ بھی نہ کہوں سیرت پر تو لوگ کیا کہیں گے؟ سیرت پیار کو بھی کہتے ہیں، اخلاق کو بھی کہتے ہیں۔ سیرت از یور لائف اسٹائل، سیرت از یور کیریکٹر۔ And what is the character of Ghaus Pak? One day Huzur Ghaus Pak was cleaning Masjid Sharif with his own shirt, blessed shirt. And one of the murids said, "Ya Shaykh, give me." And he said, "Let me do." And every day you can, if you have to you eat langar every day. 11ویں کبھی مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی اس گھر میں، سارا سال ہی 11ویں کھاتے ہو تو روز مسجد بھی جا کر کلین کیا کرو۔ اب اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا what is the reason you're cleaning masjid with your blessed shirt؟ آپ نے فرمایا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نہیں پڑھا کہ جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ۔ Be the servants of the masjid. سبحان اللہ۔ If you are living in this area then it is your masjid۔ ہمیں فخر ہے ہم نے مسجد بنائی ہے، but we are not the owners of the masjid، we are the servants of the masjid۔ It's your masjid, brother. It's your trust. Everything is yours. ہم تو یہاں رہتے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے کیا ہے۔ Just take the responsibility. Support the masjid. Support the people who are running this masjid. Support the imam who is doing azan 5 times. اور آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جب آیا کرو نا، اپنی جوتی بھی کسی ریک میں رکھا کرو، اور اگر کسی اور کی پڑی ہو نا، اس کو اٹھا کر سیدھا کر دو، ریک میں رکھ دو، ولی بن جاؤ گے۔ کیونکہ آج ہی آئے، اور کبھی کسی دن ٹائلٹ صاف کرنے کا مزہ چکھو، خدا کی قسم تمہارے اندر ایمان کا نور آسمان تک پہنچ جائے۔ تم ادھر ٹائلٹ صاف کرنا، ادھر میرا پروردگار تمہارا سینہ مدینہ بنا دے۔ یہ آج کا مشکور بڑے عرصے کے بعد، میں بھی بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں پاکستان سے، آیا اور پھر یورپ چلا گیا، پھر یورپ سے ہانگ کانگ چلا گیا، پھر دبئی مسکت چلا گیا۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ تھا، اور میں نے زندگی میں ایک فیصلہ کیا، میلاد کے نام پر کوئی مجھے ذبح بھی کر دینا تو میں ذبح بھی ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا دوست کون ہے دشمن کون ہے، کیونکہ میلاد سے بڑی دوستی کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ کل چکے پروگرام جس میں رکا ہوں، میری یہ خواہش تھی ایک دم میں یو کے میں غوث پاک کا جشن مناؤں، میری یہ خواہش تھی۔ حالانکہ لوگ تھک جاتے ہیں میلاد کے جلسے کر سن بڑا میں نے سوچا، پھر میں نے کہا یار ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو غوث پاک کے لیے کر رہے ہیں۔ جن کو غوث پاک بلا لیں گے وہ آ جائیں گے۔ پانچتن پاک کے ماننے والے ہیں چونکہ، اور پانچتن پاک کا یہ وہ پھول ہے غوث جو ہے جس سے حسنی خوشبو بھی آتی ہے، حسینی خوشبو بھی آتی ہے، فاطمی خوشبو بھی آتی ہے، حیدری خوشبو بھی آتی ہے، نبوی خوشبو بھی آتی ہے۔ تو پرسوں سے میں نے منڈے سے میرا گریس کا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں گریس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی بہت بری عادت ہے، کشتیاں الٹنے کا تو روز سنتے ہیں، جو آ جاتے ہیں ان کے لیے رہنا مشکل، جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے کام مشکل۔ الحمدللہ ان دوستوں کے ساتھ ہم نے بھی بڑا تعاون کیا، آپ کی مسجد میں بھی تعاون ہوا ہوگا۔ ہم نے 2 لاکھ یورو ان کو ریز کر کے دیا
اور آج اللہ فضل سے گریس میں پہلی مسلمانوں کی مسجد جو ہے نا جو ان کی اپنی ملکیت میں ہوگی وہ تیار ہو گئی الحمدللہ. اس اور ان کے وہ بڑے امتحان میں تھے but still we have to help them and support them انشاءاللہ. اور میں امید کروں گا کہ جب بھی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی چونکہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں مگر اس کے باوجود خود سارا کیا بڑی محنت کی ہے بڑی کوشش کی ہے. اور آپ سے میری یہ گزارش ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے مسجد حسین کا جو میں بنا رہا ہوں دربار شریف پر 20 ایکڑ میں کیونکہ جتنی بڑی ہستیاں ہوں نا ان کے نام پر کام بڑے ہونے چاہیے. 20 ایکڑ جانتے ہیں نا اور الحمدللہ وہ میں نے وقف کر دی. میرپور کے اندر جو میں نے ادارہ بنایا بچیوں کا 34 کنال سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں ایک کنال کی قیمت 5 کروڑ بھی ہے. اور جس دن میں نے آج سے 10 سال پہلے وہ میں نے جگہ لی اگر میرپور کو کوئی بندہ بیٹھا ہے تو لیپا شوز فیکٹری یہ بہت بڑی فیکٹری تھی 4 کروڑ میں نے خریدی. اسی رات ایک بندہ میرے پاس بلینک چیک لے کے آ گیا اس نے کہا یہ مجھے دے دو 10 ہاں جتنا تم لکھ دو میں اتنا دے دوں گا. میں نے کہا یہ باہو کا بیٹا ہے ایک دفعہ جو وقف کر دیا دین کے لیے اسے کوئی نہیں خرید سکتا. اور اس وقت وہاں سے بچیاں ماسٹرز کر کے نکل رہی ہیں. اور جو مسجد حسین میں بنا رہا ہوں ابھی وہ تعمیر ہو رہی ہے اس کے تقریباً 5 کمپلیکس ہم نے بنا دیے ہیں. اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں سے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے وہاں اپنا کیمپس بھی کھول دیا. اس سال فرسٹ سیمیسٹر گریجویشن کا اور ماسٹرز کا شروع ہو چکا ہے اور آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ وہاں سے ہم ایم فل بھی شروع کر دیں گے. اگلے سال پی ایچ ڈی اور ایم فل کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. سو وی آر ورکنگ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. اور یہ ہماری ایجوکیشن ہے کیا ادبوا اولادکم بحب حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کا پورا ایک چیپٹر ہے باب ہے کہ اپنی اولاد کو نبی پاک کی محبت سے آشنا کرو. اور آخر پر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے مسجد حسین میں ہم کام وہ کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہوتا. وہاں مرکز درود قائم کیا ہے اور اس وقت امیجن ہاؤ مچ درود از کمنگ ٹو مرکز درود 4.5 ملین ایوریج ایوری ڈے. اور کیسے یہ نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ بھیجا میں نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ if you every day just 20 minutes give 20 minutes to your family sit down with your own wife with your own kids and recite Durood Sharif jointly the whole family. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ 20 منٹ میں اگر آپ نے سب نے مل کر 1000 پڑھا نا تو آپ نے 200 پڑھا ہوگا 300 پڑھا ہوگا لیکن جب اکٹھا ہو جائے گا تو سب کو ثواب 1000 کا ملے گا. اگر وہ 1000 آپ مرکز درود پر میسج کر دیتے ہیں کیا حرج کیا. اگر آپ کا موبائل مسلمان ہو جائے تو کیا حرج ہے. اگر آپ کے موبائل سے ایک میسج عشق رسول کا چلنا شروع ہو جائے تو کوئی حرج ہے. اور تھنک اباؤٹ 4.5 ملین درود شریف. مزہ یہ ہے کہ جیسے تمہارے گھر میں 5 نے مل کے پڑھا 200 1000 بن گیا سب کو 1000 میں تمہارا 1000 مرکز درود پر پہنچتا ہے نا تو یہ 1000 نہیں رہتا تمہارے اکاؤنٹ میں ایوری ون اکاؤنٹ از فل ود 4.5 ملین. اب مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوگی. اب مجھے بتاؤ تمہارے بچوں کے رشتے کیوں نہیں آئیں گے. اب مجھے بتاؤ تمہارا بیٹا تمہاری بہو کو چھوڑ کر کسی گورے کے پیچھے کیوں جائے گا. نہیں جائے گا کیونکہ کنیکشن ہو چکا ہوگا. آپ اگر روز نبی پاک کو پکاریں گے تو میرا نبی آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا. تو پر واجب ہے نا کہ سلام کرے کوئی تو تم نے جواب میں سلام دینا ہے. تو نبی کو جب تمہارا سلام پہنچتا ہے. ویسے میں آخری حدیث بیان کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ڈپیوٹ کیا فرشتوں کو the angels are deputed to collect the درود and salam wherever someone is but if some عاشق sends درود on me. آپ فرماتے ہیں کہ ویسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود و سلام مجھ پر بھیجے تو وہ لے آتے ہیں لیکن جب عاشق مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے نا تو میں پردہ اٹھا دوں. ایک دفعہ اونچا کہہ دو یار. گھر والے
سے پوچھیں کوئی ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لیا تھا تو آپ کہنے کے لائق ہو جائے. ویسے اللہ کرے یہاں ریڈیو لگ جائے, آپ کے گھروں تک آواز جائے, آپ کی آوازیں سنیں وہ لوگ, اور انہیں خوشی ہو کہ ہمارا خان وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہمارا بھائی وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہمارا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو آج سے آپ نے بھی ارادہ کرنا ہے 20 منٹ روزانہ درود شریف کی کمپین کا حصہ بننا ہے. I will give you that number which will take you into مرکز درود انشاءاللہ. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں, اور again I will invite you انشاءاللہ کہہ کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. tomorrow انشاءاللہ 3 PM کا مطلب 3 PM ہے. اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوں گے نا تو جو فرسٹ سیشن ہے نا لنگر کا وہ بھی گیا. پھر آپ کو جلسے کے اختتام تک بیٹھنا ہوگا, کیونکہ ہم نے آپ کو باندھنے کا پورا انتظام کیا. پنجتن پاک کے نام کے 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں. بولو تو صحیح ہے. یہ تو نہیں کہ آپ خود نہیں جا سکتے, جا سکتے ہیں, لیکن غوث پاک کی سفارش پر جب نبی پاک آپ کو بلائیں گے تو جانے کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. کتنے 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں, ہو سکتا کل تک کوئی 2-3 اور بھی آ جائیں, لیکن 5 تو ہیں ہی ہیں, اور وہ ہم نے اخیر پر ہی نکالنے ہیں. تو ظاہر ہے وہ آپ اخیر تک ہی بیٹھیں گے تو لنگر بھی پھر اخیر پر کھائیں گے. سو کم فرسٹ سرو فرسٹ, پہلے آؤ گے پہلے سرو کیے جاؤ گے انشاءاللہ. بہت